أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. سب سے پہلے تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی کی بریائی اور بزرگی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا. بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پیغمبروں اور رسولوں پر، خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الفرقان کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس آیت میں اللہ کے مخصوص محبوب اور مومنین بندوں کی، جنہیں قرآن مجید نے عباد الرحمن کے لقب سے نوازا ہے، 3 صفتیں اور ان کی 3 خوبیوں کو بیان کیا گیا ہے. پہلی خوبی کہ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، رحمان کے بندے وہ لوگ ہیں جو زندگی میں کبھی بھی اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارتے اور اس کے سوا کسی اور کی عبادت اور بندگی نہیں کرتے. ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، اور رحمان کے بندے وہ لوگ ہیں جو کسی معصوم جان کا خون نہیں بہاتے اور نہ ہی کسی کا ناحق قتل کرتے. ولا يزنون، اور یہ زندگی میں کبھی زنا نہیں کرتے. بخاری شریف کی روایت کے حوالے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت کریمہ جبریل امین اس وقت لے کر نازل ہوئے جب ایک صحابی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیے. پہلا سوال کیا ایُّ الذنب اکبر عند اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیے کہ اللہ کے یہاں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، اللہ تمہارا خالق ہے، اللہ تمہیں پیدا کرنے والا ہے، اس کے اس عظیم احسان کو فراموش کر کے، اس کے اس عظیم احسان کو بھول کر کے اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا. قال ثم ای، صحابی رسول نے دوسرا سوال کیا اللہ کے نبی اس کے بعد؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، فقر و فاقہ اور محتاجگی کے خوف سے، ڈر سے اپنی اولاد کو اور اپنے بچوں کو قتل کر لینا کہ پھر وہ ہمارے ساتھ آئیں گے اور ہماری روزیاں کھائیں گے. قال ثم ای، تیسرا سوال کیا پھر اس کے بعد کون سا گناہ اللہ کے ہاں بہت بڑا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ان تزانی حلیلۃ جارک، اپنے پڑوس کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا. دیکھو زنا کسی کے ساتھ بھی کیا جائے، خواہ کوئی بھی اجنبی عورت ہو، وہ زنا زنا ہی ہے، لیکن اس حدیث میں پڑوس کی بیوی کے ساتھ خاص کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکمت بتلانی چاہی ہے کہ پڑوس کی جو عورتیں ہوتی ہیں وہاں زنا کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. صبح و شام ہم جو آپ آتے جاتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں،
پڑوس کی عورتوں کی نگاہ ہم پر پڑتی ہے، ہماری نگاہ ان پر پڑتی ہے، ہم ان سے کبھی بات کر لیتے ہیں، وہ کبھی ہم سے بات کر لیتی ہے، تو زنا کاری کے امکانات بہت زیادہ یہاں موجود ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ پڑوس کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا عام 10 عورتوں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے۔ ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر وقت شیطان نے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے جن برائیوں کا استعمال کیا، جن برائیوں سے وہ انسانوں کو سیدھی راہ سے بھٹکایا ہے اور بھٹکاتا، ان میں سے ایک بہت بڑی برائی زنا ہے۔ زنا کہتے ہیں کہ آدمی جنسی خواہشات، جسمانی خواہشات کو مٹانے کے لیے جائز راستے کو چھوڑ کر ناجائز راستے کو تلاش کرے، ناجائز راستے سے اپنی خواہشات پوری کرے، اپنے نفسانی خواہشات کو، یہ زنا کہلاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں سماج میں وہ آدمی جو شریف ہو، جو معزز ہو، جو مکرم ہو، جو باوقار ہو، جو سنجیدہ مزاج ہو، جو وزندار ہو، جو عزت دار ہو، جو حیادار ہو، یہ برائی زنا جیسی اس سے کبھی سرزد نہیں ہو سکتی، تصور اور خیال بھی نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ برائی وہی کرتا ہے جو سماج کا سب سے گھٹیا آدمی ہوتا ہے اور سب سے گرا ہوا اور ذلیل آدمی ہوتا ہے۔ انسان تو انسان رہے، یہ ایسی عظیم اور خطرناک برائی ہے کہ جانوروں کے یہاں، کائنات کے حیوانوں کے یہاں بھی یہ ناقابل تسلیم اور ناقابل معافی برائی ہے۔ بخاری شریف کی وہ مشہور روایت اور مشہور واقعہ زمانے جاہلیت کا، تابعی رسول حضرت میمون ابن مہران روایت کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں، اپنا خود واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک بار زمانے جاہلیت میں جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے گیا، میں نے وہاں دیکھا کہ ایک بندر ہے، اس سے ایک بندریا چپک کر سو رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرا بندر آیا، اب وہ بندریا وہاں سے چپکے سے اٹھ کر گئی اور آنے والے بندر کے ساتھ جھاڑیوں کے پیچھے جا کر منہ کالا کیا، زناکاری کی، بدکاری کی۔ تابعی رسول اپنی آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھ رہے، اور پھر آئی وہ بندریا چپکے سے دوبارہ اسی اپنے بندر کے پہلو میں سو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس بندر کی جب آنکھ کھلی، وہ جاگا تو اپنے بندریا کے جسم سے ایک عجیب سی بدبو اور عجیب سی جو ہے بو سے محسوس ہوئی۔ اور کائنات اور اس دنیا میں بندر ہی ایک ایسا مخلوق ہے، بندر ہی ایک ایسی ذات ہے کہ جو وہ سونگھ کر بہت ساری چیزوں کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ تو اس نے سونگھا اور فوراً چیخا چلایا اور سارے بندروں کو جمع کیا، بہت سارے بندر آ گئے، سارے بندروں نے مل کر کے اس بندریا کو رجم کیا، پتھروں سے مار کر ہلا دیا۔ تابعی رسول کہتے ہیں کہ میں یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، یہ آنکھوں دیکھا منظر ہے، کوئی فسانہ اور کوئی قصہ اور کوئی کہانی نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ زنا جیسا جرم اور زنا جیسی برائی جانوروں کے یہاں ان کی غیرت برداشت نہیں کر پاتی، تو پھر ہم تو انسان ہیں، پھر ہماری غیرت بھی جاگی اور 2-4 پتھر اٹھا کے ہم نے بھی اس بندریا کو مارا اور اسے بھی رجم کیا۔ تو یہ زنا کاری جب جانور کے یہاں، جانوروں اور حیوانوں کے یہاں یہ قابل مذمت ہے، ناقابل معافی ہے، تو ہم تو انسان ہیں، اور وہ شریف آدمی جو ہو اس سے اس زنا کا تصور تو کیا ہی نہیں جا سکتا۔ مومن کا کردار کیا ہوتا ہے، مسلمانوں کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَرَجُلٌ إِذَا دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ حَسْبٍ وَمَنْصَبٍ قَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، کہ ایک عورت ہے جو خوبصورت ہے، حسین ہے، جمیل ہے، اور اس کی زلفیں ہیں، اس کی آنکھیں ہیں، اس کے گال ہیں، اس کے جسم کے سڈول ہیں، اس کے جسم کی ہر حصے، ہر اعضا کو دیکھ کر انسان کا من پسند اور لبھ جاتا ہے، وہ ایسی عورت ہے، اور اس کے ساتھ میں وہ خاندان والی ہے، بڑے خاندان کی ہے، پیسوں والی بھی ہے، اور وہ پھر کسی آدمی کو دعوت زنا خود دے رہی ہے، وہ خود دوسرے کو بلا رہی ہے کہ آؤ میرے ساتھ بدکاری کرو۔ پر اگر وہ سامنے والا مرد مومن ہوتا، اگر وہ سامنے والا مرد مسلمان ہوتا، وہ کہہ دیتا ہے قال انی اخاف اللہ، جس کام کی جانب تم مجھ کو بلا رہی ہے میں وہ کام ہرگز نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ کا ڈر ہے میرے اندر، اللہ کا خوف ہے، میرا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے ہاں مجھے حاضری دے رہا ہے اور اللہ کے ہاں مجھے اس زندگی کے اعمال کا حساب دے رہا ہے، میں وہ کام نہیں کر سکتا۔ عورت کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اگر صرف حسن و جمال ہو، خوبصورتی ہو، تو ویسے بھی وہ نوجوانوں کے لیے فتنہ بن جاتی۔ کوئی عورت خوبصورت ہو، کچھ ہو نہ ہو اس کے پاس، نوجوان اس کے پیچھے لٹو کی طرح گھومتے ہیں، اور یہاں خاندان والی ہے، حسب نسب والی ہے، سب کچھ ہے، پیسوں والی ہے، اس کے باوجود بھی مومن کا ایک کردار شریعت بتلا رہی ہے۔ یہ مومن کہہ دیتا ہے انی خاف اللہ، میں اللہ کا خوف کھاتا ہوں، یہ کام تجھ سے نہیں کر سکتا۔ اور آپ جانتے ہیں زلیخا عزیز مصر کی بیوی، بادشاہ کی بیوی، یوسف کی جوانی پر فدا ہو گئی،
یوسف کی جوانی پر فریفتہ، خوبصورتی پر فریفتہ ہو گئی، اور خود عزیز مصر کی بیوی نے دعوت زنا دی، آؤ مجھ سے دروازے پہ دروازے بند ہیں اور دعوت زنا دے رہی ہے، آؤ مجھ سے بدکاری کرو۔ یوسف علیہ السلام کیا کہتے؟ قال معاذ اللہ، اپنے آپ کو بچانے کی بڑی کوشش کی، اور آخری جملہ جو نکلا قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جس برائی کی جانب تم مجھ کو دعوت دے رہی ہے۔ تو جانتی بھی ہے اللہ کون ہے، جس کے احسان مجھ پر اتنے ہیں، میں کہاں تھا کہاں آ گیا، کنویں میں پھینکا گیا، در در ٹھوکریں کھایا، آج مصر کے اندر فائنانس منسٹر بنا دیا گیا اور وزیر خزانہ بنا دیا گیا۔ اللہ کے ان تمام احسانات کو بول کر کے میں تجھ سے یہ غلط کام نہیں کر سکتا۔ دعوت زنا اس کو ٹھکرا دیا یوسف علیہ السلام۔ یہ مومنوں کا کردار ہوتا ہے، اسی لیے شریعت نے سخت سے سخت تعلیم دی ہے اسلام کے اندر، دین کے اندر بڑی سختی اپنائی ہے، اور کہا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، جب آدمی زانی زنا کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ رات میں کرے، کسی بھی لمحے کرے، کسی بھی جگہ کرے، جس وقت وہ بدکاری کرتا ہو، زنا کرتا ہے، شریعت کہتی ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ وضاحت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا زنى العبد خرج منه الايمان فكان فوق راسه كالظلة، اس کا ایمان اس کے دل سے خارج ہو کر نکل جاتا ہے اور اس کے سر پر سائبان کی طرح چھا جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ و استغفار بعد میں کرتا ہے وہ ایمان لوٹ آتا ہے، ورنہ وہ ایمان ہی اس پر لوٹ کر نہیں آتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سخت لہجہ اپناتے ہوئے، ثلاثۃ لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم، تین ایسے قسم کے لوگ ہیں، تین ایسے لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ رب العزت نہ ان سے گفتگو کرے گا، نہ ان پر نظر رحمت کرے گا، اور نہ ان کو ان کے گناہوں سے پاک کرے گا۔ ذرا سوچو، انسان اس دنیا سے روانہ ہو کر جب آخرت کی جانب جاتا ہے اس ذات سے رحمتوں کی امید لے کر جاتا ہے۔ آدمی اس دنیا سے مر کر کے اور یہاں سے رخصت ہو کے روانہ ہو کے جب آخرت کی جانب جاتا ہے اس ذات سے معافی کی آس اور امید لے جاتا ہے۔ آدمی اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، روانہ ہوتا ہے، مر کر آخرت کی جانب جاتا ہے، اس ذات سے بخشش کی امیدیں لے کر جاتا ہے۔ اور ایسے آخرت کے میدان میں یوں سننا پڑے کہ تین وہ لوگ ہیں کہ اللہ نہ ان سے گفتگو کرے گا اور نہ ان کی جانب نظر رحمت کرے گا اور نہ ہی ان کو ان کے گناہوں سے پاک کرے گا۔ یہ کتنے بدنصیب لوگ ہوں گے اور کتنے بدقسمت لوگ ہوں گے کہ جن کا محبوب ان سے بات نہ کرے، اور جن سے وہ حد سے زیادہ پیار کر کے اس دنیا سے گیا وہی ان سے بات نہ کرے۔ تو یہ بڑی بدنصیبی ہے۔ کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الشیخ الزانی، بوڑھا زناکار۔ جیسے شراب ایک لت ہوتی ہے ایسے ہی زنا بھی ایک لت ہوتی ہے۔ بوڑھا ہو گیا پر زنا کی لت نہیں چھوڑا، قبر میں پیر لٹک گئے لیکن زندگی میں زنا کا سلسلہ بند نہیں کیا، وہ زنا پہ زنا کرتے جا رہا ہے۔ ایسے بوڑھے زانی کے لیے یہ وعیدیں سنائی گئی۔ اور دوسرا اللہ کے نبی نے فرمایا ملک الکذاب، جھوٹا بادشاہ جو حکومت کی کرسی پر بیٹھ کر جھوٹ بول کر لوگوں کو گمراہ کرتا، وہ عائل المستكبر، اور تیسرا وہ آدمی جو فقیر ہے، محتاج ہے، اس کے باوجود وہ متکبر ہے، مغرور ہے۔ تو ذرا سوچیں زنا کے سلسلے میں یہ شریعت ہمیں اور آپ کو تعلیم دیتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھو ہمارے اپنے بیٹوں کے لیے کسی لڑکی کا رشتہ آئے اور اگر ہمیں یہ معلوم پڑ جائے کہ وہ سامنے والی لڑکی زانیہ ہے، بدکارہ ہے، غلط کارہ ہے، گلیوں میں گھومنے والی ہے، بازاروں میں گھومنے والی ہے اور نہ جانے کہاں کہاں جانے والی ہے، اگر ہمیں اس بات کو معلوم ہو جائے شریعت کہتی ہے حرام ہے اس لڑکی کو بہو بنا کے اپنے گھر لانا، حرام ہے اس لڑکی کو بہو بنا کر اپنے گھر لانا۔ اور اپنی لڑکیوں کے لیے اگر کسی نوجوان کا رشتہ آتا ہے، کسی لڑکے کا رشتہ آتا ہے اور سماج میں یہ معلوم پڑتا ہے کہ یہ لڑکا زانی ہے، یہ لڑکا بدکار ہے، یہ لڑکا غلط کار ہے، یہ لڑکا منہ مارنے والا ہے، یہ لڑکا نہ جانے کس کس کے دروازے پر جاتا ہے، شریعت کہتی ہے حرام ہے ایسے لڑکے کو اور ایسے نوجوان کو اپنا داماد بنانا، حرام۔ مرثد ابن مرثد غلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مکہ کی بدکار عورت اناق جس کا نام تھا، اس نے مجھ سے یہ بات کہی کہ اے مرثد تم مجھ سے نکاح کر لے، شادی کر لے، ساری زندگی خرچہ میں سنبھالوں گی، تجھے کوئی خرچہ نہیں کرنا پڑے گا۔ وہ صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا دیکھو اناق ہے جس نے میرے سامنے یہ آفر رکھا ہے
اور کہا کہ مجھ سے نکاح کر لو، ساری زندگی میں تمہارا خرچہ سنبھالوں گی، یہ بات کہہ رہی تھی کہ آسمان سے جبریل امین سورۃ النور کی وہ آیت لے کر نازل ہو گئے کہ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک. کہ زناکار مرد اگر شادی کر سکتا ہے تو وہ صرف زانیہ عورت سے کر سکتا ہے یا مشرکہ عورت سے کر سکتا ہے، اور زانیہ عورت شادی کر سکتی ہے تو وہ صرف زناکار مرد سے کر سکتی ہے یا پھر مشرک مرد سے کر سکتی ہے. وحرم ذلك على المؤمنین. ایسے داماد اور ایسے بہو سے رشتہ توڑنا جس کے زناکاری عام ہو چکی ہے، ساری دنیا جانتی ہے، حرام کر دیا ہے شریعت نے. ذرا سوچو. اور ایک نقطہ یہاں دیکھو کہ زنا اور شرک اللہ نے دونوں کو اکٹھا کر دیا ہے، یکجا کر دیا. کیوں معلوم؟ آپ بڑی باریکی ہے سن کہ جیسے ایک زانی ہوتا، ایک بدکار ہوتا، کبھی ایک در پر اس کا پیٹ نہیں بھرتا، کبھی ایک دروازے سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا، وہ ہزاروں دروازوں کا چکر لگاتا ہے، ہزاروں درباروں پر جا کے دستک دیتا ہے. ایسے ہی زانی کی طرح ایک مشرک بھی ہوتا ہے جو اللہ کے ایک دربار کو چھوڑ کر دنیا میں ہزاروں درباروں کا چکر لگاتا ہے اور ہزاروں دروازوں کا اور ہزاروں چوکھٹوں پہ جو جا کے اپنے ماتھے ٹیکتا ہے اور وہاں اپنی ضرورتوں کو رکھتا ہے. ایسے ہی زانی کی طرح مشرک بھی ہے. اس لیے شادی بھی دونوں کے لیے یکجا کر دیا اللہ رب العزت نے. اور اسی طرح آپ دیکھو کتاب و سنت کے اندر آپ کو جو سزائیں ملتی ہیں، جو متعین کی گئی ہیں، دنیاوی اعتبار سے دیکھو. اگر زناکار مرد ہے، زناکار عورت ہے، دونوں غیر شادی شدہ ہیں، ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی، نکاح نہیں ہوا، اور اگر زنا ہو گیا، شریعت کہتی ہے 100 کوڑے مارو، 100 کوڑے، دونوں کو 100 کوڑے مارو، اور 1 سال کے لیے شہر بدر کرو، 1 سال کے لیے جلا وطن کر دو، دوسری جگہ بھیج دو، یا یوں مثال لے لیں 1 سال کے لیے وہ جیل خانہ بھیج دو. اور اگر شادی شدہ دونوں کا نکاح ہو چکا، اس کے باوجود اگر زنا کیا ہے اس مرد اور عورت نے، تو شریعت کہتی ہے، دیکھو سورہ احزاب میں وہ آیت جو موجود تھی منسوخ ہو چکی ہے. آج آپ کو وہ آیت نہیں ملے گی، تلاوت کریں گے، لیکن اس کا حکم باقی ہے. اللہ نے کہا ہے الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما، کہ شادی شدہ جوڑے اگر زنا کرتے ہیں پتھروں سے مار کر ان کو رجم کر دو. سورہ احزاب کی آیت ہے، اس کا حکم آج بھی باقی ہے. دونوں کو رجم کر دو پتھروں سے مار مار کے. یہ تو دنیاوی سزا ہے. اور اخروی سزا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ میں سویا ہوا تھا، خواب کا منظر بتلایا کہ جبریل اور میکائیل آئے اور دونوں فرشتے مجھ کو لے گئے، عالم برزخ کا سیر کرایا. میں نے جنت کے بہت سارے مناظر دیکھے، میں نے دوزخ کے بہت سارے مناظر دیکھے. وہاں میں نے ایک منظر ایسا دیکھا کہ آگ کا چولہا ہے، آگ کا تنور ہے، جس کا اوپری حصہ تو پتلا ہے پر نیچے جا کے وہ بڑا کشادہ ہے، بڑا پھیلا ہوا ہے. اور عجیب سا منظر دیکھا کہ اس آگ میں ننگے مرد ہیں اور ننگی عورتیں ہیں جو کباب کی طرح بھونے جا رہے ہیں، جو جل رہے ہیں. اور وہ بھڑکتے ہوئے شعلے جب چولہے اور تنور سے باہر آتے ہیں، ان شعلوں کے ساتھ یہ ننگے مرد اور ننگی عورتیں بھی آ رہی ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرشتوں بتاؤ اتنا دردناک عذاب کس کو مل رہا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ جواب دیا گیا فرشتوں کی جانب سے ہؤلاء الزنات، یہ زناکار مرد ہیں اور زناکار عورتیں ہیں جو ناجائز طور پر اپنے سمبند بنا کر رکھے تھے اور ایک دوسرے سے انہوں نے تعلق بنا کے رکھا تھا. آج اللہ انہیں اسی کی سزا دے رہا ہے. سوچو وہ آگ کہ دوزخ کی، جہنم کی، دنیا کی آگ سے 69 درجہ زیادہ جلانے کی صلاحیت رکھتی ہے، زیادہ جلانے کی صلاحیت رکھتی ہے. دنیا کی ایک چنگاری 2-3 بستیاں جلائے گی اور دوزخ کی ایک چنگاری پوری دنیا جلا کر راکھ کر دے گی. اس آگ سے جب سامنا ہوگا انسانیوں کا تو ذرا بتاؤ کیا قیامت نہیں آئے گی اور کیا عشروں پر نہیں گزرے گا؟ یہ ایسا جرم ہے جس کی سزا اللہ رب العزت نے متعین کی ہے. اسی طرح آپ دیکھو کتب حدیث میں، حدیث کی کتابوں میں قرب قیامت کی جہاں بہت ساری نشانیاں آپ کو بتائی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت قریب ہو جانے والی ہے اس کی جہاں بہت ساری علامتیں بتلائی ہیں، وہی ایک علامت یہ بتلائی کہ جب بے حیائی عام ہو جائے، بے شرمی عام ہو جائے، فحاشکاری عام ہو جائے، گندگیاں عام ہو جائے، اور ایک زمانہ آئے گا قیامت کے قریب کی چلتی سڑکوں پر اور چلتی راہوں پر زنا ہوگا، فحاشکاری اور بدکاری ہوگی چلتی راہوں پر. اور اس دور کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس دور کا سب سے اچھا آدمی وہ ہوگا جو ان زنا کرنے والے جوڑوں سے کہے گا کہ ذرا سائڈ چلے جاؤ، بغل چلے جاؤ، منع بھی نہیں کرے گا، اسے روکے گا بھی نہیں. فحاشیوں کا، عریانیت کا اور ننگے پن کا اور بدکاری کا اور زناکاری کا وہ ماحول آئے گا تو سمجھ لینا کہ قیامت بہت ہی قریب ہے. اور اس جرم کی سزا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب قوم میں، شہروں میں
اور سماج میں، سوسائٹی میں یہ برائی جب عام ہوتی ہے، اللہ کی جانب سے بہت ساری بیماریاں جنم لیتی. تعاون ہوا، پلیگ ہوا، حیضہ ہوا، ایسی بہت ساری بیماریاں اس دنیا میں آتی ہیں اس جرم کی وجہ سے. یہ اتنی خطرناک برائی ہے، اور ایسی بیماریاں آئیں گی جو نام کی نئی ہوں گی، پہلے لوگوں نے وہ نام بھی نہیں سنا ہوگا. آج ذرا دیکھو، ایک آدمی ہے، ایک عورت، آنکھوں میں کاجل لگائے، چہروں پہ پاؤڈر لگائے، اور جسم پہ خوشبو لگائے، خوبصورت لباس پہنے، وہ دروازوں پر اور وہ روڈوں اور بازاروں میں چلتی ہے، کتنی خوبصورت لگتی ہے. اور نوجوان کتنے خوبصورت لگتے ہیں، لیکن واللہ یقین جانے پیغمبر کی یہ پیشین ہوئی ہے، وہ دکھنے میں خوبصورت ہٹا کٹا دکھیں گے، لیکن اندر سے وہ پوری طرح کھوکھلے ہو جائیں گے. آج کیا وہ موسم نہیں ہے؟ جسم پورا ہٹا کٹا، اندر سے ایسی بیماریاں اور ایسی جو ہے ایسے مرض کہ آدمی دکھنے میں اچھا لگتا ہے پر اندر سے وہ پوری طرح کھوکھلا ہے، نہ اس کے پاس طاقت ہے، نہ اس کے پاس قوت ہے، وہ مجبور ہے، لاچار ہے، بے کس. تو یہ ساری چیزیں انہی برائیوں کی وجہ سے ہوتی ہیں. اور آج اس وقت خاص کر کے اور پہلے سے بھی ہمارے ملک ہندوستان کے لیے تو سب سے بڑا چیلنج ہے. اس ملک میں جو سب سے بڑا پرابلم ہے، اور اس ملک میں جو سب سے بڑی پریشانی آ رہی ہے اور آنے والی ہے اور آ چکی ہے، وہ یہی ہے کہ عورتوں کی عزت و آبرو اب اس ملک میں محفوظ نہیں. اس ملک میں عزت و آبرو عورت کی محفوظ نہیں ہے. بالغ عورتوں کی بات چھوڑو، نابالغ عورتوں کے ساتھ انفرادی اور گینگ ریپ ہو رہے ہیں. سرکار جو گورنمنٹ ایک سروے کرتی ہے، باقاعدہ سروے کے مطابق جو پولیس کے پاس کمپلینٹ ہوتے ہیں، 10,000 سالانہ نابالغ بچیوں کا ریپ ہوتا ہے. مجھے بتاؤ کیسے گوارا کریں گے لوگ اس کو، اور کیسے مانیں گے لوگ اس کو؟ بالغ عورتوں کی تو بات چھوڑو، وہ جو جوڑیں گے تو لاکھوں اور کروڑوں تک جائے گا. نابالغ بچیوں کا یہ حال ہے. اب ان سے پوچھا جائے کہ وہ اسکول جہاں انسانوں کو انسانیت کا سبق پڑھایا جاتا ہے، وہ اسکول جہاں انسانیت کو انسانیت کا درس دیا جاتا ہے، آج وہ اسکول بھی محفوظ نہیں. وہ ہاسپٹل جہاں لوگوں کی جان بچائی جاتی ہے، جہاں لوگوں کی جان بچتی ہے، آج وہ ہاسپٹل بھی اس غلط کام سے محفوظ نہیں ہے. وہ سارے واقعات آپ کے سامنے، میں کھل کر نہیں کہتا، آپ اشارہ سمجھ کے ہوں گے کہ اس وقت ملک کا یہ حال ہے، اور ملک کی یہ حالت ہے. یہ انسان نہیں بلکہ انسانی شکل میں دریدہ بن چکے ہیں، یہ انسانیت کے روح سے گر چکے ہیں. اور اللہ نے سچ فرمایا قرآن مجید کے اندر، اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ انسان جتنا عظیم مخلوق ہے اور جتنا اشرف مخلوق ہے، جتنی پیاری مخلوق ہے، یہ عزت و عظمت والی ہے. آپ فرشتوں نے ان کا سجدہ کیا، لیکن اسی انسانوں کا حال اللہ نے قرآن میں بتایا کہ جب یہ گرنے کو آتے ہیں، جب یہ ذلیل ہونے کو آتے ہیں، اور جب یہ رسوا ہونے کو آتے ہیں، اللہ کی قسم بل ہم اضل، اللہ کہتا ہے جانوروں سے بھی زیادہ گر جاتے ہیں، جانوروں سے بھی زیادہ پستی میں یہ گر جاتی ہے انسانیت. اس طرح انسان گر جائے. اس لیے ضرورت ہے اس وقت کہ اپنی بچیوں کو، اپنی ننھی منھی بیٹیوں کو، اپنی ننھی منھی معصوم کلیوں کو واللہ ان درندوں سے جو بھیڑیوں کی شکل لے کے سماج میں گھومتے ہیں، گلیوں میں گھومتے ہیں، چوراہوں پر گھومتے ہیں، ان سے ان کو بچایا جائے، ان سے ان کی حفاظت کی جائے. اور بات کیا ہے، گورنمنٹ بھی سزا دیتی ہے، ایسا نہیں کہیں پھانسی کی سزا، کہیں عمر قید کی سزا دیتی ہے، لیکن سزا دینے کا جو مقصد ہوتا ہے جرم کے خاتمے کا، وہ جرم ختم ہی ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سزا میں دم نہیں ہے، اس سزا میں طاقت نہیں ہے جو جرم کو ختم کر سکے. پھانسی بھی لگائے جا رہے اور جرم زناکاری کے اور ریپش کے اور زیادہ بڑھتے جا رہے. یہ جرم روکنے کا دم صرف شریعت میں، ہماری شریعت میں ہے. اللہ نے کیا کہا، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. جب انہیں سزا دینی ہو، بیچ چوراہے پہ لاؤ، پوری انسانیت کے سامنے لاؤ، اور پتھروں سے مار مار کے انہیں رجم کرو. وہ درد، وہ چیخ اور وہ چلاہٹ اور وہ سزا جب چاروں طرف انسانیت اپنی آنکھوں سے دیکھے گی، دوبارہ وہ گناہ کرنے کی کوئی انسان جرأت اور ہمت نہیں کر سکتا. وہ سزا اتنی بھیانک ہوتی. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں آپ دیکھ لیجیے 1 2 3 ایسے واقعے پیش آئے ہوں گے جو زنا کے ہوں گے، اور اس پر بھی بعد میں ان کو احساس ہوا اپنی غلطی کا، اور انہیں باقاعدہ توبہ کیا، انہوں نے سزا حاصل کی اور اپنے آپ کو اسی دنیا میں پاک کیا. لیکن وجہ کیا ہے کہ جرم ختم نہیں ہوتے. وہ اس لیے گورنمنٹ سزا تو دے رہی ہے، لیکن زنا کے جو راستے ہیں اسے آسان کر رہی ہے. خود ہی زنا کے راستے، اسباب اور زنا کی راہیں وہ آسان کر رہی ہے. کیسے آسان کرے؟ ہر طرف زنا کا کلچر ہے، وہ خود اجازت دے رہی ہے، گورنمنٹ خود آفر دے رہی ہے، زنا کی طرف لوگوں کو خود بلا رہی ہے. ایسے راستے کھول رکھے ہیں. زنا کی تہذیب میں ہم جی رہے ہیں، زناکاری کے لیکچر جو ہے ہم کلچر میں ہم جی رہے ہیں. جہاں بھی جاؤ آپ دیکھو،
کہنے کی بات آ گئی نا. یہ اسکولوں میں دیکھو لڑکیوں کو بولیں گے ہاف اسکرٹ پہن کر اور لڑکوں کو بولیں گے فل پینٹ پہن کر. کیا ماجرا ہے؟ جس کی عزتوں کی حفاظت کرنی چاہیے اس کو ہاف اسکرٹ پہنا کے گھما رہے ہیں اسکول, اور وہ لڑکے جن کو ابھی وہ خود مختار ہے اپنی عزتوں کی حفاظت کر سکتے ہیں ان کو فل پینٹ پہن کی اجازت دی جائے. ایک ہی کلاس میں وہ نوجوان لڑکے بھی بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں اور نوجوان لڑکیاں بھی پڑھ رہی. مخلوق تعلیم شریعت نے جن جن باتوں سے روک رکھا تھا وہ سارے اسباب ہم نے کھول دیا. اللہ نے کیا کہا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. زنا مت کرو. رب نے یہ نہیں کہا. زنا اتنا بھیانک جرم ہے کہ زنا کے قریب بھی جانے سے اللہ نے روکا. وہ قریب جانے والا منظر کیا؟ یہی اسباب ہیں, یہی راہیں ہیں جو راستے زنا کو آسان کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا العینان تزنیان, یہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں. اور ان آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ اجنبی عورتوں کو دیکھنا. یہ کان بھی زنا کرتے ہیں. ان کانوں کا زنا ہے کسی اجنبی لڑکی سے بات کر کے مزے لینا. یہ ہونٹ بھی زنا کرتے ہیں, ناجائز اجنبی لڑکی سے کو بوسہ لینا. یہ زبان بھی زنا کرتے ہیں. ان کا زنا ہوتا ہے فون پر 2-2 گھنٹے اجنبی عورت جن کی اجازت نہیں جن سے بات کرنے کی 2-2 گھنٹے بیٹھ کر اور بات کر کے مزہ لے رہے ہو, یہ زنا. یہ ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں جو پکڑتے ہیں ناجائز چیزوں کو. یہ پیر بھی زنا کرتے ہیں جو غلط راستوں کی طرف جاتے ہیں. یہ وہ اسباب ہیں, یہ وہ راستے ہیں. زنا سکھانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, دیکھو یہ مرد کی بہت بڑی کمزوری ہے اور عورتوں کو بھی ہے. انسانی فطرت کو اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. وہ خالق ہے, وہی پیدا کر. اسی لیے تو اس نے اتنی بڑی سزا رکھی ہے. اتنی آج لوگ شکایت کرتے ہیں, حالانکہ آ رہے لائن پہ اسی. آج شریعت پر لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں اور اتنی بڑی حیوانی سلوک کہ ایک آدمی کو آدھا جسم گاڑ کے پتھروں سے مارو, یہ تو حیوانی سلوک. ارے حیوانی سلوک نہیں ہے, یہ بطور عبرت ہے, یہ بطور درس ہے. ایک سزا چوراہے پر پا جائے, اس ایک کے سزا پانے کی وجہ سے ہزاروں انسانوں جو ہے انسان سیدھے راہ پر آ جائے اور وہ زنا کی طرف اپنے قدم اٹھانے کی جرأت اور ہمت بھی نہیں کرے. ایک جوان آیا تھا, آپ کو مشہور واقعہ ہے بخاری شریف. ایک جوان آیا اور صحابہ کی مجلس سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے. اس نے کہا اذن لی بالزنا, اللہ کے نبی مجھے زنا کی اجازت دے دو. دیکھو یہ ہے مرد کی کمزوری, اور کمزوری پر قابو پڑنا یہ بڑی مردانگی کی بات ہے, بڑی ہمت اور بڑی عظیمت کی بات ہے. اس نے کہا مجھے زنا کی اجازت دے دو. صحابہ غصے میں اگر وہ زنا جس کی شریعت نے اتنی تردید کی, اتنی تضمین کی ہے, اور اس زنا کی اجازت نوجوان لینے آیا. صحابہ آگے بڑھے اس کو پکڑنے کے لیے. کیا گستاخی کر رہا, کس سے پوچھ رہا, وہ بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے زنا کی اجازت مانگنے آیا. فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی حرکتوں پر روک لگائی. کہا روکو. دیکھو تربیت کا ایک اصول اور ایک انداز یہاں ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے. اللہ کے نبی نے کہا رک جاؤ, آنے دو اس لوگ. وہ جوان آ گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دور دلایا نہیں, بھگایا نہیں, اپنے قریب بٹھایا, اپنے داہنے جانب بٹھایا, اور پھر آپ نے بڑا بہترین انداز میں سوال کیا کہ جوان یہ بتا, تو جس زنا کی اجازت مجھ سے مانگنے آیا ہے, اگر یہ زنا تیری ماں کے ساتھ کوئی کرے تو تجھے کیسا لگے گا؟ کہا اللہ کی قسم بہت برا لگے گا. کوئی ماں سے زنا کرے گوارا نہیں. کہا بیٹی سے کرے تیری تو, کہا گوارا نہیں. کہا پھوپھی سے کرے, کہا گوارا نہیں. کہا خالہ سے کرے, کوئی گوارا نہیں. رشتوں کے نام بتلائے اللہ کے نبی نے, اور وہ ہر آواز پر کہتا گیا اللہ کی قسم, اللہ کے نبی کون اتنا ذلیل ہوگا جو اپنی ماں, اپنے خالہ, اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے کہا جس زنا کی تو اجازت لینے آیا ہے, جب جس عورت سے کرے گا وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی, وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی, وہ بھی تو کسی کی خالہ ہوگی, وہ بھی تو کسی کی پھوپھی ہوگی. فوراً اس کا دماغ کا کنیکشن اللہ رب العزت کے خوف سے ڈر کی وجہ سے جڑ گیا, اور اس نے کہا اللہ کے نبی معاف کیجیے, معاف کیجیے, اب آئندہ یہ سوال نہیں کروں گا, اور آج کے بعد میں اس برائی سے توبہ کروں گا. اور مدینے کی گلیوں میں دیکھا گیا کہ وہ نوجوان چل رہا تھا, کسی نے اس نوجوان کو اپنی آنکھیں اٹھا کر بھی کسی عورت کی جانب نہیں دیکھا. اللہ کے نبی نے اس کے لیے دعا فرمائی, بغیر اللہم اغفر, اللہ تو اس کو معاف کر دے, اس کے شرمگاہ کی حفاظت فرما. سوچو یہ زنا اتنی عظیم برائی ہے. میں ایک ہلکا سا واقعہ اشارہ کروں, وہ اخباروں میں بھی آیا ہوا, شاید آپ جو ہے آپ کو سننے میں آیا ہوگا یا پڑھے ہوں گے. بہت عظیم واقعہ اور سبق آموز اور عبرت آموز واقعہ ہے. جانتے ہیں آپ, ایک تاجر تھا مالدار, اور تاجروں کی یہ خصوصیت ہوتی ہے نا کہ وہ زنا میں بہت آگے ہوتے ہیں. پیسے لٹانا ہے, مال لٹانا. وہ جہاں بھی جس ملک میں جاتا ہوٹل میں پہلے سے ہی وہ ایک لڑکی بک کر لیتا, ایک عورت بک کر لیتا, اور جاتا جہاں اس ہوٹل میں عیاشی کرتا. ایک بار ایسا ہوا, دروازہ جیسے ہی ہوٹل کا عورت نے لڑکی نہ کر کھولا, وہ وہی بے ہوش ہو گیا, وہ بستر پر بے ہوش ہو گیا, اور بے ہوشی کے حالت میں اسے ہاسپٹل لے جایا گیا. اس کی جان کسی طرح بچائی گئی, اس کا دوا علاج کرایا گیا. پھر اس سے سوال کیا گیا کہ
کہ یہ بتاؤ تم نے نہ جانے کتنے ملکوں کا سیر کیا، آج حال کیا ہوا کہ ہوٹل میں اور اس روم میں جیسے ہی عورت آئی تم بے ہوش ہو گئے۔ اب وہ بیان کرے بھی تو کیسے کرے؟ کلیجہ چاہیے بیان کرنے کے لیے، کلیجہ پتھر کا ہونا چاہیے، اور بیان کرتا نہ تو پھر کرتا کیا؟ اس نے باقاعدہ لوگوں کو عبرت دینے کے لیے وہ بیان کر ہی دیا، کہا لوگوں جانتے ہو مجھے بے ہوشی کیوں آئی اور میں کیوں حیران اور ششدر ہو کے جو ہے گر گیا، مجھ پر غشی تاری ہو کے، جانتے ہو وہ دروازہ ہوٹل کا جس عورت نے کھولا وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی بیٹی تھی، میری اپنی بیٹی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھا اور میرا صبر کا برداشت جواب دے گیا، میں بے ہوش ہو گیا۔ اب یہاں رک کر یہ سوچو کہ وہ بیٹی بھی کال گرل میں تھی۔ جب باپ اس طرح کی حرکتیں کر رہا تھا تو رب العزت کا یہ قانون ہے کہ زنا ایک قرض ہے، زنا ایک ادھار ہے، جیسا تم رہو گے تمہارے بیٹے اور بیٹیاں ویسے نکلیں گی، اس لیے زنا کاری سے اپنے آپ کے لیے فوراً توبہ کرو۔ اتنا سنگین جرم ہے میرے بھائی دوستو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ بڑی سزائیں دنیا میں بھی دینے والی ہے اور بڑی سزائیں آخرت میں بھی دینے والی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ العالمین اس بھیانک جرم سے ہمیں اپنے آپ کو، ہمارے نوجوانوں کو اور ہماری بیٹیوں کو، ہمارے بیٹوں کو، ہمارے بچوں کو، سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے گھروں میں جو بیٹیاں ہیں ان بیٹیوں کی عزت و آبرو کو محفوظ فرمائے۔ اللہ یہ جو درندے جو بھیڑیاں ہیں اللہ تو ان کو ہدایت عطا فرمائے، ان کو انسانوں کی انسانیت سمجھنے کی اور ان کو اپنی فطرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ انسان جو عظیم مخلوق تھا اس عظیم مخلوق کی حیثیت سے انہیں اپنے آپ کو اللہ کی نگاہ میں پیارا بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ان غلطیوں سے ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہ معاف کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں ایمان، توحید اور اسلام کی دی ہوئی تعلیمات پر زندہ رہیں، ہماری موت اور ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خطبے کے آخر میں ایک ضروری اعلان جو آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہ مہینے کا آخری جمعہ ہے اور آپ تمامی حضرات